بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو دجال کے بارے میں بتائیں گے۔ دجال کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا تو بہت ہوگا۔ دجال قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دجال کا ظہور نہ ہوگا۔ اس طرح سے کہہ لیں کہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال یہودیوں کی نسل میں سے ہوگا، جس کا قد ٹھنگا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، مطلب جسم پر بال بہت زیادہ ہوں گے۔ رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدرے نکھنا ہوگا، مطلب دائیں آنکھ جو ہے انگور کے دانہ کے برابر ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کاف الف فے را لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے کافر، جسے ہر مسلمان بآسانی سے پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 3 فٹ کا ایک گز ہوتا ہے۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا، مطلب اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک ایک قدم وہ جو سفر طے کرے گا۔ دجال پکا جھوٹا اعلیٰ درجہ کا شودے باز ہوگا۔ اس کے پاس گلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفن تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو کہ بلا اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، دجال کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت یا قوت دی ہوگی یا اختیارات دیے ہوں گے کہ وہ بارش جہاں پہ چاہے برسا سکے گا اور جہاں پہ چاہے نہ برسا سکے گا۔ یہ بھی ایمان والوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ہے۔ اس کا ایگزیکٹ تو لفظ با لفظ تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ایمان والا دجال کا دور پائے تو وہ اس سے دور چلا جائے، یعنی پہاڑوں میں وہ چلا جائے، دور اس سے دور ہو جائے، تاکہ وہ دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ ایمان جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہوگا۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس کو جواب دیں گے ہاں ہم اقرار کریں گے۔ اب دجال کے شیطان اور لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں لے کر نمودار ہوں گے، یعنی دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم مجھے کیا خدا مان لو گے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چیز کیا کہتے ہیں اختیار دیا ہوگا کہ وہ اس کے جو شیطان ہیں وہ شکل بدل سکتے ہوں گے، ان کو یہ طاقت دی ہوگی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو وہ شیطان جو ہیں جو ان لوگوں کے ماں باپ کا روپ دھار کر ان کے سامنے آئیں گے، تو نتیجن بہت سارے افراد جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی، یعنی دجال کی جو رفتار ہے وہ آندھیوں سے بھی تیز ہوگی۔ وہ کرشموں اور شبدہ بازوں کو لے کر دنیا کے ہر چپا کو روندے گا، یعنی وہ شدہ بازوں کرشموں کو جو چیزیں اس کے اختیارات میں ہوں گی ان کو لے کر دنیا کے چپا چپا میں جائے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بعض میں اس کی پشت پناہی کریں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کے بل کھانی پڑے گی۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر باغ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی مدینہ منورہ سے دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل جائے گا۔
آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاک گزریں گی، لہذا ان کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ یہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک بزرگ ہوں گے جو دجال کا سنیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے، وہ ایمان والے ہوں گے تو وہ ان سے مناظرہ کرنا چاہیں گے دجال سے، تو جو دجال کے پیروکار ہوں گے ان کو ان بزرگان دین کی باتیں بری لگیں گی تو وہ ان کو قتل کرنا چاہیں گے کہ تم ہم ہمارے خدا کے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح سے ان کا قتل ہونے سے رکوا دیں گے کہ یہ دجال خدا جدال کو بتائیں ہم لوگ کہ یہ بزرگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کی اجازت سے ہی ان کو قتل کیا جائے، اگر وہ چاہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چل اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا، یعنی وہ بزرگ چلا اٹھیں گے کہ میں نے تجھ کو پہچان لیا، تو ہی دجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی اپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا، یعنی اس بزرگ کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے دو ٹکڑے کر دیں گے، ان بزرگ کے دو ٹکڑوں کر دیے جائیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزہ سے ہماری یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ باوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا، تو ہی دجال ہے۔ وہ جنجلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس چیز کا اختیار چھین لے گا یا اس کا ہاتھ رکوا دے گا کہ وہ ان کو دوبارہ ذبح نہیں کر سکے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ یعنی وہ بزرگ کو دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت نہیں دے گی، تو وہ شرمندہ ہو کر بزرگ کو جو اس نے جہنم بنائی ہوگی وہاں پہ بھجوا دے گا، پھینکا دے گا، لیکن وہ جو اس کی جہنم کی جو آگ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین پر ٹھنڈی کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن ایک سال، یعنی اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال، دوسرا ایک مہینہ، تیسرا ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بنا چکا ہوگا، یعنی اس نے اپنا جو جھنڈا پوری دنیا میں گاڑ چکا ہوگا، ہر طرف اس کا بول بالا ہوگا اور دجال کے حق میں لوگ زیادہ ہوں گے۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کی جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازیوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہر آفاق مسجد میں جامعہ امی میں ادا کرتے ہوں گے۔ اموی ملی شریزہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا
गले लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको मतलब ये कि जब दुजाल के साथ जंग के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी और उनका लश्कर जाएगा तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देकर ऐसे घुलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजरो हजर आवाज लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छपा है। चनाचा वो दुजाल के चेलों में से किसी को भी ना छोड़ेंगे। फिर वो सलीब को तोड़ेंगे, यानी सलीब प्रस्ती खत्म करेंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि इसे कोई कबूल ना करेगा। लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि इनके नज़दीक सजदा देना दुनिया माफिया से बेहतर होगा। याद रहे कि फितना दज्जाल से आगाही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जबकि आज ये सुन्नत मिट चुकी है। लिहाजा इस सुन्नत को जिंदा करते हुए हम लोगों ने ये वीडियो तैयार की है, इसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर मुसलमान को इसके मुतल्लक आगाही और वो अपनी आखिरत की फिक्र में तैयार हो। शुक्रिया।